اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ کلکم تم میں سے ہر ایک رائن نگہبان چرواہا و اور کلکم تم میں سے ہر ایک مسئول سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں رعیت ہی اس کی رعیت یعنی رعایا یا ماتحت۔ با محاورہ ترجمہ، تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث میں رائی کے لفظ کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے مفہوم پر غور کریں، یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ حدیث وحی غیر مطلوع کے ذریعے سے نازل ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کسی فرشتے کے ذریعے کے بغیر سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اسے الہام بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی تلاوت کا حکم نہیں ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا۔ سورۃ النجم آیت 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا مگر وہی جو اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عربی نہایت وسیع زبان ہے۔ اس میں ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایک لفظ کے معنی دوسرے لفظ کے معنی سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، لیکن جملے کے مفہوم کو پوری طرح واضح کر دیتے ہیں اور نفس مضمون بدلتا نہیں۔ احادیث کا وحی الہی ہونے کی وجہ سے اس ایک لفظ کا جو ظاہری مطلب ہوتا ہے اس کی بجائے اس کے وسیع معنوں سے نفس مضمون کو سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً اسی حدیث میں رائی کا ایک مطلب نگہبان اور دوسرا لفظ کا جو معنی ہے وہ چرواہا بھیڑ بکریاں چرانے والے کو کہتے ہیں۔ اب چرواہا اپنی بکریوں کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے، اس کے کھانے پینے کا، ان کی حفاظت کا۔ بکری ایک کمزور جانور ہے، اکثر اٹکیلیاں کرتی پھرتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس کو قابو کرنے کے لیے چرواہے کو مستعد رہنا پڑتا ہے، کوئی درندہ یا کوئی شخص انہیں نقصان نہ پہنچائے، اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کو وقت پر کھانا دینا، باہر پھرانا، وقت پر واپس لانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ان پر سختی کرے تو بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں اس کمزور جانور کو زیادہ ضرب نہ لگ جائے۔ ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی اسے ایک مناسب وقت درکار ہے۔ چلنے سے لاپرواہی نقصان پہنچائے گی۔ یعنی اگر چرواہے کے کردار کو دیکھا جائے تو ہمیں ذمہ داری، حفاظت کرنا، چابک دستی اور پابندی وقت، تحمل وغیرہ تمام کی تمام خوبیاں چرواہے کے کردار میں نظر آتی ہیں۔ اس لیے اس حدیث میں جو مطلب بتانا مقصود ہے اس کے لیے چرواہے کا لفظ نہایت ہی موزوں ہے۔ اس حدیث کا نفس مضمون یہ ہے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کا ذمہ دار بنایا ہے، اور جس کا ذمہ دار اسے بنایا گیا ہے وہ اس کی رعیت ہے، اور اس کے بارے میں روز قیامت اللہ تعالیٰ نے اس سے جواب طلب کرنا ہے۔ رعیت بہت سے معنوں میں ہو سکتی ہے، مثلاً آئلی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، کسی محکمہ کے سربراہ کے طور پر یا حکومتی سطح پر۔ آئلی زندگی میں اس حدیث کے مفہوم پر غور کرتے ہیں۔ اگر اسلامی معاشرے میں دیکھا جائے تو مرد کو ایک خاص مقام حاصل ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے، عورت اس کی معاون اور مددگار ہے۔ گھر کے تمام افراد کی ذمہ داری اور نگہداشت مرد پر ہے، وہ بیوی ہو یا اولاد، چھوٹے بہن بھائی ہوں یا بوڑھے ماں باپ۔ انہیں حلال روزی فراہم کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ پیار و محبت کا رویہ رکھنا بھی اس پر لازم ہے۔ ان کی حفاظت کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ اس لیے ایک مرد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے گھر پر کڑی نظر رکھے، کیونکہ وہ عورت کی نسبت مضبوط جسمانی ساخت کا مالک ہے۔
شریعت نے اسے فیصلہ کرنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر آنے والے تمام نامحرم رشتوں کو ایک حد کے اندر رکھے، اس بات کا اہتمام کرے کہ اس کے بیوی بچے آنے والے سے شریعت کے مقرر کردہ دائرہ میں رہیں، اپنے بچوں کو دوستی کے نام پر کسی فرد کے ساتھ ضرورت سے زیادہ گھلنے ملنے کی اجازت نہ دیں، نہ ہی انہیں بلا ضرورت اور بلا تحقیق کیے سیر سپاٹے پر جانے کی اجازت دیں۔ اپنے بیوی بچوں کو ہرگز کسی غیر شخص کی موجودگی میں تنہا نہ رہنے دیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے گھر میں شرم و حیا کا عنصر ختم نہ ہو جائے۔ اس طرح اگر بہن بھائی ہیں تو ان کا خیال رکھنا بھی واجب ہے۔ بیہودہ فلمیں دیکھنے اور گانے سننے کی اجازت کسی کو نہ دیں، نہ ہی خود اس کا حصہ بنیں۔ بصورت دیگر کسی بھی قسم کا نقصان اٹھانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ مرد کی غیر موجودگی میں عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ ان تمام امور سے اچھی طرح عہدہ برا ہو تاکہ وہ خود اور اس کا خاندان محفوظ رہیں۔ شریعت کے نافذ کردہ فاصلے پر رہنے کی وجہ سے آپ ایک حفاظت میں رہیں گے۔ اس کے لیے ایک ایسے مناسب فاصلے پر رہنا ضروری ہے جس میں کوئی شخص آپ کو جسمانی، ذہنی، نفسیاتی یا جنسی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام احکامات پر عمل کرنے میں انسان کی اپنی بھلائی اور خیریت ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں پوچھنا ہے کہ تم نے اپنے فرائض کیسے انجام دیے، انہیں شرعی احکامات کا پابند بنایا یا نہیں، گویا وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہے۔ اسی طرح کاروباری یا دفتری زندگی میں اس کے ماتحت افراد اس کی رعیت ہے اور اس سے ان کی نگہداشت کا حساب لے گا اللہ تعالیٰ۔ حکومتی سطح پر گورنر اپنے صوبے کا، وزیر اپنے محکمے کا اور ملک کا صدر پورے ملک کا ذمہ دار ہے۔ جوں جوں دائرہ اثر بڑھتا جائے گا، ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ حکمران پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ خدا اس سے پوچھے گا، حکومت کس طرح کی، میرے قوانین پر عمل کروایا یا اپنا قانون چلایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر قیامت کے روز اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ ذمہ داری کے اسی احساس کی وجہ سے آپ راتوں کو اٹھ کر شہر کی گلیوں میں کیا کرتے، تاکہ لوگوں کے احوال سے باخبر رہ سکے۔ ایک مرتبہ گشت کرتے ہوئے ایک بیوہ عورت اور اس کے بچوں کو فاقے کی حالت میں دیکھا۔ ماں بچوں کو خالی دیگچی میں چمچ ہلا کر بہلا رہی تھی۔ آپ ان کے لیے سامان خورد و نوش اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے اور غلام کی مدد لینے سے انکار کیا۔ اللہ کے حضور جواب دہی کا یہی خوف مسلم معاشرے کی روح ہے۔ سورۃ النجم آیت 38 میں ہے، اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، یعنی جس کے ذمہ جو کام ہے وہ اسے سر انجام دے گا اور کوئی دوسرا شخص اس کے بارے میں جواب دہ نہیں ہوگا بلکہ وہ خود اللہ کو جواب دے گا۔ اسی احساس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بادشاہت اور حکومت کے منصب کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ کانٹوں کا بچھونا ہے۔ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو جب خلافت کے منصب پر فائز کیا گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کسی نے کہا، امیر المومنین، یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، مجھے مشرق و مغرب کا ذمہ دار بنایا جا رہا ہے، میں اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتا ہوں۔ خلافت کے منصب پر آنے سے پہلے آپ انتہائی عمدہ لباس زیب تن کرتے تھے، لیکن خلیفہ بننے کے بعد انتہائی سادہ لباس پہننا شروع کر دیا۔ یہی عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت راشدہ میں شمار ہوتا ہے اور انہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہر فرد اس حدیث پر
پوری طرح عمل کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کرے تو ہمارے بے شمار مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بقول اقبال، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمرانوں اور محکوموں کے باہمی تعلقات کے بارے میں ایک بنیادی پالیسی مقرر کی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کہاں حکمرانوں یا رہنماؤں کی بات سننا اور ماننا ہے اور کہاں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں پر اس کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ باتوں کو سننا اور ان پر عمل کرنا اس وقت تک فرض ہے جب تک اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو کوئی سننا اور اطاعت کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر حکمران کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حکمرانوں کو رعایا سے نرمی کی تلقین کی گئی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، جو شخص میری امت کے کسی معاملے میں سربراہ بنے اور لوگوں پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی کر، اور جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا سربراہ بنے اور وہ لوگوں کے ساتھ نرمی برتے تو بھی اس کے ساتھ نرمی برت۔ اس حدیث میں اللہ سے دعا کے ساتھ ساتھ امت کے لیے تربیت کا پہلو بھی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے لیے مشکلات کی بجائے جائز سہولتیں پیدا کریں اور ہر ممکن حد تک نرمی کا رویہ رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔